یہ عمارت بھی کبھی عظیم تھی. ریسنٹلی جو اس عمارت سے مائنز اینڈ منرل ایکٹ پاس کیا گیا، دیکھیں 18ویں ترامیم جو 18ویں ترمیم لائی گئی تھی، 2009 تھے 2010 تھا. ہم اس سے مطمئن نہیں تھے. اگر آپ ریکارڈ میں دیکھیں تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ ایک لالی پاپ ہے. اب وہ لالی پاپ بھی ریاست کو جو گوارا نہیں ہوتا کہ وہ صوبوں کے پاس رہے. اب اس لالی پاپ کو چوس کے صرف اس کی وجہ پلاسٹک کی ڈنڈی ہے، وہ ہمارے حوالے کی جائے گی. اس کے تمام وہ کمپوننٹس 18ویں ترمیم کی وہ نکال دیے جا رہے ہیں، کبھی 26ویں آئینی ترامیم کی شکل میں، کبھی مائنز اینڈ منرل ایکٹ کے ذریعے سے، اور اس طرح کے اور بھی. اگر یہ اسمبلیاں 5 سال رہیں تو نہ کہ صرف 18ویں ترمیم کا حلیہ بگاڑ دیا جائے گا، بلکہ پاکستان کے جمہوری اس آئین کی حالت اس طرح کر دی جائے گی کہ جس کو صرف اس کی تشریح نہ کوئی وکیل کر سکے گا، نہ ہی اس کی انٹرپریٹیشن کوئی لائر کر سکے گا. اس کی انٹرپریٹیشن کرنے والا ایک بریگیڈیئر اور ایک میجر ہی ہو سکے گا. مسائل کیا ہیں بلوچستان میں؟ آج دن تک کیا ہم نے اس باریک بینیوں میں ہم گئے کہ بلوچستان کے لوگ کیا چاہتے ہیں؟ بلوچستان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیا کبھی کسی نے انہی اسمبلیوں میں، چاہے وہ پروونشل اسمبلی ہوں، نیشنل اسمبلی ہوں، سینٹ میں ہوں، صرف ایک دن مقرر کیا گیا ہو کہ جی آئیں بیٹھیں اس پہ ڈیبیٹ کریں کہ مسئلہ ہے کیا؟ 2018 میں جب الیکشن ہوئے، 2019 میں ہم پی ٹی آئی کے ساتھ اتحادی تھے، تو وہاں پر ہم ایک قرارداد لے آئی اور اس کو پھر کنورٹ کیا ایک بل کی شکل میں کہ بلوچستان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے تمام پارلیمانی پارٹیاں ان کے سربراہان وہ بلوچستان کا دورہ کریں، کوئٹہ آئیں، یہاں پہ باہر سے آ کے ان اراکین سے ملیں، وکلا برادری سے ملیں، جوڈیشری سے تعلق رکھنے والے ان عہدوں پر بیٹھے ان سے ملیں، پولیٹیکل پارٹیوں سے ملیں، ٹریڈ یونین سے ملیں، چیمبر آف کامرس سے ملیں، اسٹوڈنٹس سے ملیں، جو ہمارے ادارے ہیں. بلوچستان یونیورسٹی ہے، بولان میڈیکل کالج ہے، یونیورسٹی جو اس کا نام تبدیل کر دیا گیا، ان سے جا کے ملے، تمام طبقہ فکر کے لوگوں سے ملے، اور نہ کہ صرف کوئٹہ میں بلکہ ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں جا کے لوگوں سے ان کا آؤٹ پٹ لیں. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ بلوچستان کے مسائل کا ذمہ دار کون ہے. اگر کنکلوژن یہ آتی ہے کہ یہاں کے تمام مسائل کا ذمہ دار جو ہے یہاں کے قوم پرست ہیں، بالکل ان کو سزا دی جائے. اگر ریاستی ادارے ہیں ان کو سزا تو مشکل، کم سے کم ان سے پوچھ گچھ کی جائے. یا ہمارا جو عدلیہ کا نظام ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے، ان سے پوچھ گچھ کی جائے. ان کو تو پیشی تو نہیں دی سکے، کم سے کم ان سے ان کے چیمبر میں جا کے ملاقات کی جا سکتی ہے، لیکن اس کی ایک سنوائی تک نہیں ہوئی. قابل احترام ہے آپ ہمارے لیے. میں یہ سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں جو مسنگ پرسنس ہیں، یہ عمارت پر اربوں روپے خرچ کیوں کیے گئے ہیں؟ اس لیے کہ ہم ان کی ایئر کنڈیشنوں میں جو ہے ہم ٹھنڈک محسوس کریں،
یا سردیوں کی یخ بختہ ہواؤں میں اس بلڈنگ کے ہیٹروں سے جو ہے نا ہم اپنے جسم کو تپش دیں؟ اس ہائی کورٹ نے کتنے مسنگ پرسنز لوگ بازیاب کریں؟ میرا یہ سوال ہے. میرا یہ سوال آپ سے بھی ہے. میرا یہ سوال ان بڑے بڑے کمروں والوں میں کرسیوں پہ بیٹھنے والوں سے ہے. میرا اس سوال کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال ہے کہ اگر ہزاروں نہیں تو سینکڑوں مسخ شدہ لاشیں گرائی گئی ہیں. ایک تو مجھے یاد ہے کہ ابھی اسی کورٹ کی سی ٹی کیمرے کی فوٹیج نے یہاں سے 2 بندوں کو اٹھاتے ہوئے دیکھا تھا. میرے خیال اس وقت جسٹس افتخار چودھری تھے چیف جسٹس. اس طرح آپ کی بہت سے ایسے ایویڈنس ہوں گے. ان مسخ شدہ لاشوں کے ذمہ داروں کو سزا اپنی جگہ. کسی ایک کو اس کٹیرے میں کھڑا کیا گیا. کیا وہ کسی کے بیٹے نہیں تھے؟ کیا وہ کسی کے بھائی نہیں تھے؟ کیا وہ کسی خاتون کا شوہر نہیں تھا؟ دشت میں وہ قبرستان گواہیاں دے گا جس میں نامعلوم لاشیں ہیں. قبروں پہ نمبرز ہیں، 1 سے لے کر پتہ نہیں 100 تک یا 200 تک یا زیادہ جائے، سینکڑوں تک جائے گا نمبر وائز. شناخت اس کی کوئی نہیں ہے. اس کی شناخت کرنا بھی گوارا نہیں سمجھا گیا کہ کس علاقے سے اس کا تعلق ہے، کس خاندان سے اس کا تعلق ہے، کس قبیلے سے اس کا تعلق ہے، کس قوم سے اس کا تعلق ہے. ایک چھوٹی سی تختی لگا دیتے. پنجاب میں جب آپ 10 ارب ڈالر کی بلٹ ٹرین کا افتتاح کر سکتے ہیں، کم سے کم ہماری قبروں پر وار فیکٹری سے چلائی گئی ان بلٹ سے شہید ہونے والے اس قبروں میں دفن، اس کے لیے 1 ارب ڈالر کی ضرورت نہیں ہوتی. 1000 روپے کی شاید ضرورت ہوتی. اس کا نام اس وقت امبورس کیا جاتا یا چھدوا دیا جاتا. تو آج نہیں تو کل کم سے کم ان کے ورثہ جو آج بھی میرے خیال میں آپ کے کورٹ کے سامنے ان کی تصویریں لے کر یا پریس کلب کے سامنے بلدیاب میں جو ہے ان کی تصویریں لے کر کھڑے ہوئے ہیں، وہ نام پڑھ کر ان کو وہ تسلی تو ہو جاتی. کتنی الیکشن کی جو پٹیشن ہے وہاں پہ دائر کی گئی اور ان کے فیصلے فارم 45 کے تحت کیے گئے. فارم 47 نہیں. آپ کے بھی تو الیکشن ہوتے ہیں، خدا آپ لوگوں کو بچائے کہ آپ ابھی تک تو فارم 47 تک تو نہیں پہنچے نا. ایمان ضامن باندھے ہوئے. فارم 47 کے جو یہاں پر پٹیشنیں داخل کی گئی ان کا نتیجہ کیا نکلا؟ کوئی ایک مجھے فیصلہ بتائیں کہ یہ فیصلہ جو ہے میرٹ پہ کیا گیا ہے. دیکھیں، میں دوسروں کی بات نہیں کرتا، میں اپنی بات کہتا ہوں. میرا تو مکمل اس ملک کی جمہوری اور پارلیمانی نظام سے جو اعتماد اٹھ گیا ہے. اس کی وجوہات میں نے بتائی ہے کہ کیوں. اور یہی بیماری جو ہے آپ کے عدالتی نظام میں ہے. اور انتظار کر رہا ہوں اور دعا بھی کرتا رہوں گا کہ جس طرح میرا اعتماد اس ملک کی جمہوری اور پارلیمانی نظام سے اٹھ گیا ہے، آپ لوگوں کا پتہ نہیں کب اس عدالتی نظام سے وہ اعتماد اٹھے. اس کے لیے ہمیشہ دعا گو رہوں گا.
پہلے زمانے میں کھیتوں میں جو ہے نا کووں سے بچانے کے لیے کھیتوں کی فصلوں کو چند کوے لٹکا دیے جاتے تھے. مطلب آپ لوگ سمجھ گئے. اس کھیتوں کی فصلوں کے لیے ان کووں کو لٹکایا دیا جاتا تھا تو وہ باقی جو اناج چکنے آتے تھے کوے ان لٹکے ہوئے کووں کی لاشیں دیکھ کر وہ بھاگ جاتے تھے. جب تک کہ ہم نے یہاں پر اس طرح کے کووں کو لٹکایا نہیں، وہ کوے کوئی اور نہیں، وہ ہمارے سیاستدان ہوں گے، وہ ہمارے فوجی جنرل ہوں گے، اور اگر آپ اجازت دیں تو اس میں آپ کی جوڈیشری کے ججز اور وکلا بھی شامل ہوں گے. پھر جا کے یہ وہ کہتا ہے گاڑی جو ہے نا صحیح سمت ہو یا صحیح پٹڑی پر آئے گی. آخر میں آپ تمام زمرہ کرام کا شکریہ. اگر کوئی سوال ہو آپ کے ذہن میں، اور یہی کہوں گا، کہتے ہیں کہ where there is no justice there is no peace. Where there is no justice there is no peace, and where there is no peace there is no justice. بڑی مہربانی آپ تمام حاضرین کا. میری باتوں سے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو اس کے لیے معذرت ہوں. کنٹیمپٹ آف کورٹ لگ گیا تو پھر میرا ساتھ دینا آپ. اور کوئی سوال ہے تو میں آپ کے لیے حاضر ہوں.